نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الكذب ينقص الرزق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا کامل و مکمل طریقہ، اجمل و اکمل طریقہ، پورا زندگی گزارنے کا پورا مکمل طریقہ اپنے پیارے نبی تاجدار مدینہ سرکار کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ان طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے زبان سے کچھ الفاظ، کچھ بول دیتا ہے، اور ہمارے وہ بول دو چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم زبان سے سچ بولیں گے تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہوں گے، اور اگر ہم زبان سے جھوٹ بولیں گے تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہوں گے۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے زبان سے ہمیں کیا بولنا ہے۔ اور آج لوگ اس گناہ کے اندر اتنا زیادہ مبتلا ہے کہ اس کو لوگ آج گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کو آج ہنر سمجھا جا رہا ہے۔ خصوصاً کاروبار کرنے والے لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار چلتا نہیں ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے رزق گھٹتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے رزق گھٹتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنے اندازہ لگانا ہے۔ ہمیں دین کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ نبی کے نقل سے فالو کرنا ہے۔ نبی کی نقل سے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل سے زندگی گزار رہے ہیں اور نقصان کا زندگی کے اندر نقصان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ محترم سامعین، جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ بری عادت جھوٹ بولنا تھی۔ جامع الصغیر کی روایت ہے۔ محترم سامعین، جتنے گناہ آپ گنوا لیں، ان سارے گناہوں کے بعد اگر جھوٹ کو اس پر رکھ دیا جائے تو سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہو جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچنا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ جھوٹ بولنا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر کوئی خبر دینے والا کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس، اس کی تحقیق کرو کہ خبر کہاں تک سچ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے پھرو۔ آج جو انسان باتیں سن رہا ہے، خبریں اس کے پاس آ رہی ہے اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر رہا ہے۔ آج واٹس ایپ اور فیس بک میں نہ جانے کتنے پوسٹ ایسے آ جاتے ہیں، اور انسان اس کو بالکل تحقیق نہیں کرتا اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے سینڈ کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اگر وہ خبر کسی ایک فرد کے تعلق سے ہے اور اگر خبر غلط ہے تو اس سے اس فرد کا نقصان ہوگا۔ اگر وہ خبر کسی قوم کے تعلق سے ہے اور اگر خبر غلط ہے اور ہم اس کو آگے نقل کریں گے تو اس کا نقصان اس پوری قوم کو ہوگا۔ اس کا ہم خمیازہ پیچھے بھگت چکے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے تعلق سے اتنا ناپسند فرماتے ہیں اور اس کے وعید میں فرماتے ہیں کہ بے شک جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے، اور گناہ آتش جہنم تک لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے صحیفوں میں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے اور ہر سنی سنائی بات کو، ادھر ادھر کی بات کو بغیر تحقیق کے نقل کرنے سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے۔ مسلم شریف، کہ جو آدمی بات سن رہا ہے اس کو آگے نقل کر رہا ہے۔ آج نہ جانے کتنے ایسی باتیں ہیں اور ہم سن لیتے کسی انسان کے ہاتھ زبان سے اور ہم خود اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں، کچھ بھی تحقیق نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ اور ایک عمل یہ ہوتا ہے، آج انسان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے تعلق سے ہے، چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے، کچھ کام کروانے کے لیے ان کو جھوٹ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا ادھر آ، یہ کام کر، میں تجھے یہ دوں گا، بیٹا اسکول میں اگر پاس ہو جائیں گا تو میں تجھے سائیکل دلا کر دوں گا۔ اور بچہ محنت کرتا ہے اور پاس ہو بھی جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب نہیں، آئندہ سال دوں گا، اور اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں میری والدہ نے مجھے بلایا، میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ تو آپ نے میری والدہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، میں اسے خرجو دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، اگر تم نے اسے کچھ نہ دینا تھا تو تمہارے ذمے، تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ بولنا لکھا جاتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ محترم سامعین، کتنے ماں باپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، محض بچے کو پھسلانے کے لیے، محض بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس سے کام کروا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو وہ نہیں دیتے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ ہم نے بولا ہے، بچے کو جو ہم نے وعدہ کیا ہے اور بچہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں کو اپنا کام کروانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب ہم دھوکہ دیں گے، جب جھوٹ بولیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ بچے کی پرورش جھوٹ سے اگر ہوں گی، اب ہم چھوٹے بچے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، بڑا ہونے کے بعد وہ ہم کو جھوٹ بولیں گا، بڑا ہونے کے بعد بچہ ماں باپ کو جھوٹ بولیں گا، تب انسان روتا ہے، تب کا رونا کچھ کام نہیں آنے والا۔ ہم نے پرورش اس طرح کی ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں پرورش اپنے بچوں کی اس طرح کرنا ہے، سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ماں نے بچے کو نصیحت کی، جب وہ سفر پہ جا رہے تھے، جب علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اور وہ یتیم تھے، اور ماں نے کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے ان کے کپڑے میں پرو دیے، ان کے کپڑے میں فٹ کر دیے اور نصیحت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی اس نصیحت نے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کا ولی بنایا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، اور یہ علامت ہے منافق کی۔ منافقوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے جھوٹ بولنا۔ سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامت ہے۔ نمبر 1، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے گا تو وفا نہ کرے گا، پورا نہ کرے گا۔ نمبر 3، جب امانت سپرد کیا جائے گا اس میں خیانت کرے گا، جب اس کو امانت دی جائیں گے رکھنے کے لیے اس میں وہ خیانت کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنے پاس جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کرے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرے اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کے توفیق کے بغیر ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ کے توفیق کے بغیر ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے،
اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔